اللہ تعالی اور پیغمبر کے بعد ایک مسلمان کی حیثیت سے مسلمان کے ناطے شریعت مقدسہ نے سب سے زیادہ ذمہ داری اور حقوق کی پاسداری اور آداب بجا لانے کا منصب ایک مسلمان کے ماں باپ کو دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ میرے علاوہ کسی کا پوجا نہ کرنا، کسی کو امداد کے لیے نہ پکارنا، کسی کو حاجت روا و مشکل کشا اور کارساز نہ سمجھنا، کسی کو غیب دان اور حاضر ناظر نہ سمجھنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا، اف تک نہ کرے، مارنا تو چھوڑو، دعائیں ان کے حق میں مانگے، تنبیہ نہ کرے، جھڑ کے نہیں، سب تنبیہات فرمائی۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ ایک طرف شریعت ہے اور دوسری طرف ماں باپ ہے۔ شریعت کے ساتھ ماں باپ کا ٹکراؤ دو وجہ سے آ سکتا ہے۔ ایک تو اس لیے کہ ماں باپ مسلمان نہ ہو، جیسے نزول قرآن کے وقت ایسے افراد تھے جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی تھی، لیکن ان کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے، اور ایسا بھی تھا کہ ماں باپ مسلمان تھے اور ان کی اولاد کافر تھی، اور ایسا بھی تھا کہ ایک شخص خود مسلمان ہے اور اس کے بھائی بھتیجے اور کنبہ وہ غیر مسلم ہے۔ ایک تو شریعت کے ساتھ کسی ایسے فرد کے ماں باپ کا ٹکراؤ آ سکتا ہے جو غیر مسلم ہو، دوسرے ایسے ماں باپ کہ جو مسلمان تو ہیں لیکن شرائع سے لا علم ہے، دین سے ناواقف ہے، تو الناس اعداء لما جہلوا، جن چیزوں کو لوگ جانتے نہیں ہیں پھر ان چیزوں کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ یہاں ایک خاتون نے مجھے خط لکھا کہ میرا ایک نوجوان بچہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں آتا ہے اور اب یہ بھی اس کی داڑھی آنے لگی ہے اور اس کے بال چہرے پہ نکل آئے۔ میں نے کئی مرتبہ اسے کہا کہ اسے ہٹاؤ، لیکن وہ نہیں ہٹاتا ہے۔ آپ ذرا اسے تلقین کریں کہ وہ داڑھی صاف کر لے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ وہ مسلمان ہیں؟ تو کہنے لگی کہ ہاں بالکل۔ میں نے کہا مسلمان سے تین باتیں پوچھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلمان کی حیثیت سے جب وہ کوئی حکم نافذ کرے تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ شرعاً جائز ہو۔ میں نے کہا اگر آپ ماں کے ناطے اپنے بیٹے کو یہ کہے کہ آج بجائے کھانے کے انسانی غلاظت آپ ایک چمچ کھا لیں اور آج چائے کے بجائے آپ پیشاب پی لیں تو یہ جائز ہوگا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں اتنی اندھی نہیں ہوں، تو میں بہت لکھی پڑھی ہوں اور بہت گریجویٹ ہوں۔ میں نے کہا اگر وہ شراب پینے لگے تو پھر آپ مانتی ہے؟ کہنے لگی کہ شراب تو بہت لوگ پیتے ہیں۔ میں نے کہا شریعت مقدسہ میں اگر کسی نے پیشاب یا پاخانہ کھا لیا تو اس کو ایک کوڑ بھی نہیں مارا جائے گا، صرف اس کو ڈانٹا جائے گا اور تنبیہ کی جائے گی، لیکن ایک قطرہ شراب کا اگر حلق سے اتر گیا تو اس کو 100 کوڑے مارے جاتے۔ میں نے کہا جس کو آپ غلیظ سمجھتی ہے اس کو شریعت اہون کہتی ہے، اور جسے آپ عام بات سمجھتی ہے شریعت اس کو بہت قبیح جرم مانتی ہے۔ یہ شریعت سے ناواقف کیوں ہے آپ؟ دوسری بات یہ کہ میں نے کہا داڑھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہا ہے کہ داڑیاں بڑی بڑی رکھو، واف اللہا، چھوٹیاں ووٹیاں گنجیاں پنجیاں نہیں، پوری داڑھی، چہرہ بھر کے ایک مٹھی۔
سر ڈک کے آیا کرو. یہ کہاں سے نکل آیا بغیر سر پہ ٹوپی رکھے؟ تمہیں اتنا پتہ نہیں کہ اللہ کا گھر ہے؟ ننگے سر والے پیدا ہوئے. جنرل صاحب کو ان کا کوئی خیال نہیں، انتہا پسندوں کے پیچھے پڑ گئے وہ. 4-6 منٹ کی گفتگو کے بعد اس اماں نے مجھے ٹیلی فون پہ کہا کہ میں بہت شکر گزار ہوں اور مجھے بہت فائدہ پہنچا، اور انشاءاللہ اب میں اپنے بیٹے کو کہوں گی کہ تو داڑھی رکھ. اور کہا کہ اس لیے لوگ جب یہاں آنے لگتے ہیں تو وہ داڑیاں رکھ لیتے ہیں، اور میں اکثر دیکھتی ہوں کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اس مولوی کے پاس جو بھی آتا جاتا ہے وہ بالکل مولوی ہونے لگتا ہے. میں نے کہا مولوی ہونا تو بہت دور کا کام ہے اور بہت مشکل چیز ہے. جو ہمارے پاس مدرسوں میں ہزاروں پڑھتے ہیں، ان میں سینکڑوں نکل آتے ہیں. خدا تعالیٰ کسی کو حرام سے بچنے کی توفیق دے اور حلال کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ ہم سب کے لیے سرمایہ عظیم ہے کہ اس ناسوتی عالم اور عارضی اور فانی زندگی میں ایک مسلمان حلال کا پابند ہو جائے اور ناجائز سے بچ سکے. یہی ہماری کوشش ہے. قرآن کریم کے اندر سورۃ عنکبوت میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو ان کی والدہ نے بہت ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ لا آکل ولا اشرب ولا استظل حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ میں کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ چھاؤں میں بیٹھوں گی یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کر لے اور آپ کفر کر لے. بیٹے کو کہا حضرت سعد ابن ابی وقاص کو. حضرت سعد نے آ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بہت نازک مسئلہ ہے. اللہ نے ماں باپ کے بڑے آداب بتائے ہیں، بہتر ہوگا کہ اللہ خود مداخلت کر کے کچھ ارشاد فرمائے. اور حضرت چپ ہو گئے، کچھ نہیں فرمائے. کچھ دیر جب گزری تو سورۃ عنکبوت کی آیتیں نازل ہوئی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ہم نے اس مسلمان کو اور انسان کو ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی تاکید کی ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے بے دینی کا کوئی کام کرا دے، شرک کرا دے، بدعت کرائے، فسق کرائے، تو یہ بات ماں باپ کی نہ ماننا. آج سعد کو آپ نے مبارکباد دی کہ مبارک ہو، اور اللہ نے آپ کی تسلی بھیجی اور قیامت تک کے لیے ایک لائحہ عمل نازل ہوا. اب دیکھو، ایک طرف شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالی اور پیغمبر کے بعد جو اہم اور مہم مقام ہے وہ ماں باپ کا ہے، لیکن جب انہوں نے بھی اسلام کے خلاف بات کہی تو اللہ تعالی نے قرآن میں کہا کہ فلا تطعهما، ماننا نہیں.